ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی اس کا مفاد اور ماحصل یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ دلیلوں اور اس میں غور و فکر نہ کرنا، اس کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، یہ بدبختی کی دلیل ہے۔ اور اب اسی بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ قوم بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد ہیں اور دو مذہبی گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک یہودی اور ایک نصرانی، ان کے اوپر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتری ہیں۔ نشانیاں، انبیاء کرام کے ذریعے معجزات اور اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں، قدم قدم پر نعمتیں ان کے اوپر اتری ہیں۔ اور سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی اسی قوم نے کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کی قائم کردہ دلیلوں میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور ہدایت اختیار نہیں کرتے ہیں، ان کو کہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل سے پوچھو، دیکھو، ان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو۔ پوچھو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے سوال کیا جائے، نہیں۔ جیسے ہم اپنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی آقا ہوتا ہے، وہ اپنے نوکر یا اپنے غلام سے کہتا ہے، پوچھو میں نے اس کے اوپر کتنا احسان کیا ہے، تو مطلب اس پوچھنے کا کہ اس سے اقرار کرواؤ۔ تو ویسے قوم بنی اسرائیل سے اقرار کرا لو، ان سے پوچھو گے تو وہ بتا دیں گے۔ اور پھر یہ مطلب ہے کہ ان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو اور دیکھو ان کے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں اتری ہیں۔ تو انہوں نے نعمتوں کو بدل دیا۔ کتنی نعمتیں اتری ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کثرت سے آئے ہیں، تقریباً 70,000 انبیاء کرام قوم بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ اور پھر فرعون کا دریا میں غرق کر دینا، جس نے ان کی زندگی کو عذاب بنا کر کے رکھا تھا، غلامانہ زندگی انہیں گزارنے پر مجبور کر دیا تھا، ان کو دریا میں پانی میں غرق کر دینا اور اس کے عذاب سے چھٹکارا دلانا، مصر کی بادشاہت انہیں ملنا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کثرت، پھر میدان تیہ میں من و سلویٰ کا اترنا، بادلوں کا سایہ کرنا، پتھروں سے چشمے کا جاری ہونا، ہر قوم کے الگ الگ چشمے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی نعمتیں ان کے اوپر اتری ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے نعمتوں کو اسی انداز سے بدلا بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب توریت اور انجیل ان کے اوپر اترنا، لیکن ان لوگوں نے ان نعمتوں میں غور و فکر بھی نہیں کیا اور ان کو جو ہے بدل بھی دیا۔ من و سلویٰ جب اترنے لگا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو تو پیاز چاہیے، ہم کو دال چاہیے، اور طرح کی ساگ سبزیاں وہ مانگنے لگے۔
انہوں نے کہا تھا نا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، نام بھی گنا دیا ان لوگوں نے. ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہم کو دال چاہیے، کھیرا چاہیے، ککڑی چاہیے، یہ دنیا بھر کی چیزیں ان لوگوں نے بتائیں. تو ایک تو یہ بدلنا ہوا نعمتوں کا. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتاب توریت ان کے اوپر نازل کی، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو ان لوگوں نے بدل دیا، اور توریت کی آیتوں کو اپنے مزاج اور اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا. تو یہ بھی چونکہ کسی قوم کو اللہ کی کتاب کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے نا، جیسے قرآن ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اسی طریقے سے وہ توریت ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، لیکن اس نعمت میں بھی ان لوگوں نے بدل دیا اور تبدیلی کر دیا. تو جب ان لوگوں نے تبدیلی کیا تو ان کے اوپر عذاب کیسے ہوئے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، طرح طرح کے عذاب. اور جیسے فرعون کا ان کے اوپر جو ہے ظالم بن کر کے مسلط ہونا، یہ بھی ایک عذاب ہے. میڈک کا عذاب ان کے اوپر آیا، ٹڈیوں کا عذاب ان کے اوپر آیا، خون کا عذاب ان کے اوپر آیا، کھٹمل کا عذاب ان کے اوپر آیا. میڈک، وہ اتنے میڈک ہوتے کہ وہ بات کرتے تو منہ میں گھس جاتا تھا میڈک. کوئی بھی چیز، خون کا جب عذاب ان کے اوپر آیا، کوئی بھی چیز کھانے کی رہتی تھی وہ خون بن جاتی تھی. تو یہ عذاب ان کے اوپر آیا ہے. یہ کیوں؟ انہی نعمتوں کو بدلنے کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کی دلیلوں میں غور نہ کرنے کی وجہ سے. اسی طرح ایمان بھی ایک نعمت ہے. تو بندہ اگر اللہ کی قائم کردہ دلیلوں میں غور و فکر نہ کرے اور غور و فکر نہ کر کے ایمان کی ناقدری کرے، تو ایسی صورت میں اس نے بھی جو گویا اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا. تو ان کے اوپر جب اللہ کی نعمتوں کو بدلنے کا اتنا عذاب آیا ہے، تو تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے ان نعمتوں کی ناقدری مت کرو، کیونکہ اگر تم ان نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو جیسے اس قوم کا حال ہوا ویسے تمہارا حال ہو جائے گا. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے من بعد ما جاءت ہو، آنے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی منہ میں ڈالتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. کھایا اور کھا کر کے الحمدللہ کہا، یا جو ہے دل سے اللہ رب العزت کی حمد بیان کیا، اس کا شکر ادا کیا. اور اسی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیے اور ایک گھونٹ پانی پی کر کے اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے. پھر ہر نعمت کا شکر الگ الگ ہے. اگر آدمی کو اولاد کی نعمت ملی ہے تو اولاد کو دین کی راہ پر چلانا، یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے. یہ نہیں کہ مطلب وہ بگڑتی چلی جائے، آدمی جو ہے اسے دنیا حاصل کرنے کا سبب بیان ہے، نہیں، اسے دیندار بنانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لگا دینا، یہ جو ہے اولاد کی نعمت کا شکرانہ ہے. دولت اگر ہمیں ملی ہے تو ہم اس دولت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق خرچ کریں، دین کی راہ میں، غریبے میں، غربا میں تقسیم کریں، علم دین کی نشر و اشاعت میں اسے خرچ کریں، اپنے قریبی رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا کر کے جو ہے، یہ اس کے شکرانے کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہمیں صحت اور توانائی اگر ملی ہے تو ہم صحت و توانائی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. ہمیں پڑھنے کا، عربی پڑھنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں سلیقہ دیا ہے تو ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو ہر نعمت کا جو ہے جو شکر الگ الگ انداز کا ہے. اور اگر بندہ نعمت الہی کا جو ہے وہ نہیں، نعمت الہی کو اہمیت نہیں دیتا ہے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. نعمتوں کا چھین لیا جانا بھی ایک عذاب ہے.
لیکن ہم اس کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ آدمی صحت اور توانا ہے اور عمر اس کی اچھی خاصی ہو گئی ہے، لیکن کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے، کہتے ہیں نا تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن آدمی اگر اس کا شکرانہ ادا نہ کرے اور اپنی اس طاقت و توانائی کو دین کی راہ میں، عبادت میں اگر خرچ نہ کرے اور پھر وہ بیمار پڑ جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے یہ تو عمر کا تقاضا ہے، لیکن اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے ایک پہلو سے کہ جب میرے بدن میں طاقت تھی تو میں نے مسجدوں کی طرف قدم نہیں اٹھایا، اب بستر پہ لگ گیا ہوں تو اب آرزو مچل رہی ہے۔ اسے یہ بھی مطلب سوچنا چاہیے، اس انداز سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ دولت ہمیں رہتی ہے تو ہمیں دین کی کوئی بات نظر ہی نہیں آتی ہے، صرف دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ دولت چھن جاتی ہے تو آدمی کو مسجد کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں اس انداز سے بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی، میں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو نعمت میں سے چھین لی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کی جائے اور اسے تبدیل نہ کیا جائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، نعمت الہی کا بدلنا اگر جان بوجھ کر کے ہے تو بہت سخت جرم ہے، اور اگر لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ہے تو یہ بھی جرم ہے، اور جان بوجھ کر کے اگر ہے تو بہت سخت علم۔ جیسے ایک عالم دین ہے، وہ جانتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے، لیکن نذرانے کی لالچ میں یا کسی اور کی وجہ سے مسئلہ غلط بتا دے، یا بھی کسی مطلب صاحب ثروت کے حوالے سے اس کے مزاج کے مطابق مسئلہ بتا دے، تو یہ اور سخت جرم ہوتا ہے۔ تو نعمت الہی کو اگر جہالت کی بنیاد پر بندہ بدل رہا ہے تو یہ بھی جرم ہے، لیکن جان بوجھ کر کے بدلنا یہ بھی جرم ہے، سخت جرم ہے۔ اچھا، نعمت کی ناشکری سے نعمت جو ہے چھن جایا کرتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ انسان میں، مخلوق میں، خاص طور سے انسان و جنات میں جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے اونچا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ یہ وہ واحد جو ہے دو ایسی مخلوق ہیں جو ہے معصوم ہوتی ہیں، یعنی ان سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک فرشتے ہیں اور ایک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر کسی سے جو ہے گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے فضل سے گناہوں سے بچا لے اور کوئی گناہ نہ ہو، لیکن ممکن ہے کہ گناہ اسے سرزد ہو جائے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا، جو شانیں عطا کی ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر۔ اور اگر ہمارے نبی کے مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے تو اس سے جو ہے ہمارا بھی تو سر فخر سے اونچا ہوتا ہے، ہمارا بھی تو فخر سر سے اونچا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں امت وسط فرمایا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ جو ہے بہترین امت ہو۔ تو یہ بہترین امت ہونے کا جو ہمیں شرف حاصل ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں نا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اپنے قصیدے میں، جو حضور کی شان میں انہوں نے قصیدہ لکھا ہے، اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر کہہ کر کے پکارا ہے، افضل الانبیاء کہہ کر کے پکارا ہے، تو ہم افضل الامت ہو ہی گئے۔ جب ہم ان کی امت ہیں تو ہم تو آٹومیٹک افضل الامت میں سب سے افضل ہو گئے، وہ انبیاء میں سب سے افضل تو امت میں ہم سب سے افضل۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا اور یہ کہنا ہے کہ انہیں غیب کا علم نہیں تھا، انہیں کوئی اختیار نہیں تھا، معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اس طرح سے ان کی شان کو گھٹانا، یہ اللہ رب العزت کی نعمت کی ناقدری ہے۔ یہ نہ جانے کہاں سے یہ وہابیہ دیابنا نے سیکھ لیا ہے نعمتوں کی ناقدری کرنا، اور یہ سخت گستاخی بھی ہے اور سخت جو ہے بہت سخت جرم ہے۔ اور اگر بندہ اپنے لا علمی کی بنیاد پر کر رہا ہے تب بھی اس کے اوپر توبہ لازم ہے، اور اپنے علم کی بنیاد پہ کر رہا ہے تب تو اور سخت جرم ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مقام و مرتبہ وہ ہمارے لیے بھی نعمت ہے، انبیاء کے لیے تو نعمت ہے ہی، وہ ہمارے لیے بھی نعمت ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے اونچا ہوا ہے۔
اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔